القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. ابھی دشت کربلا میں ہے بلند یہ ترانہ، ابھی دشت کربلا میں ہے بلند یہ ترانہ، یہی زندگی حقیقت یہی زندگی فسانہ. تیرا کام تن کی پوجا میرا کام من کی سیوا، مجھے جستجو یقین کی تجھے فکر آبودانہ. میرے شوق کے مضطرب سے ہے رواں نظام ہستی، جو ٹھہر گئی محبت تو ٹھہر گیا زمانہ. وہ فقیہ کوئی باطن ہے عدو دین و ملت، کسی خوف دنیاوی سے جو تراش دے فسانہ. تیرا خار و خس تکیہ میرا عشق پر بھروسہ، مجھے برق سے محبت تجھے خوف آشیانہ. میرا جذب دل کو ماہر کوئی کیا سمجھ سکے گا، میری شاعری کی حد سے ابھی دور ہے زمانہ. تاریخ اس اعتبار سے نہایت بخیل واقع ہوئی ہے کہ یہ اپنے دامن میں شاذ و نادر ہی واقعات کو جگہ دے پاتی ہے، ورنہ ہر روز نہ جانے کتنے ہی واقعات رونما ہوتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال بھی نہیں ہوتا. جبکہ کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ جن کا تذکرہ سرسری طور پر ہو جاتا ہے اور بس. لیکن اس کے برعکس کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ تاریخ میں شاہ سرخی کے طور پر ثبت ہو جاتے ہیں. انہی میں سے ایک واقعہ کربلا بھی ہے، جو آج بھی اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے. جس قدر بشریت کی ترقی و عروج کے سفر آگے بڑھ رہا ہے، اسی قدر یہ واقعہ اپنی حقانیت ظاہر کرتا جا رہا ہے. تبھی تو جوش ملی آبادی نے کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء اور اہل و عیال کی فقید المثال قربانیوں نے عقل انسان کو آج بھی ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے کہ کس قدر نامساعد اور اعصاب شکن حالات میں مختلف قبیلوں، خاندانوں اور مختلف عمروں اور مزاحوں کے افراد، جن میں بچے، نوجوان اور ضعیف العمر افراد بھی شامل تھے، ایک مرکز اور ایک مقصد کی خاطر اپنی قیمتی جانیں دینے پر مجتمع اور متحد ہو گئے تھے. اور وہاں موجود ہر شخص نصرت امام طاغوت سے لڑتے ہوئے شہید ہونے میں اپنے ساتھیوں پر سبقت حاصل کرنا چاہتا تھا. تاریخ انسانی کا یہ محیر العقول واقعہ تا قیامت انسانوں کو ظلم، ناانصافی اور جبر و استبداد سے نبرد آزما ہونے کی جرت اور حرارت بخشتا رہے گا. واقعہ کربلا کمزوروں کو حوصلہ، مظلوموں کو جرت پیکار، بے وسیلوں کو خدائے رب ذوالجلال پر توکل اور غم زدوں کو زندہ رہنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے. ہم حق و باطل کے اس عظیم واقعے کو یاد تو بڑی شدت سے کرتے ہیں اور مناتے ہیں، لیکن اس میں پناہ انسانیت کی فلاح اور رہنمائی سے اور ان ذرعی اصولوں اور ضابطوں سے کوئی علاقہ نہیں رکھتے جن کی سربلندی کی خاطر امام عالی مقام اور دیگر شہداء کربلا نے اپنی قیمتی جانیں قربان کی تھی. اگر ہم اسلام کے سچے پیروکار ہونے اور امام عالی مقام سے عقیدت و مودت رکھنے کے دعوے دار ہیں تو ہمیں اپنی موجودہ روش کو بدلنا ہوگا. ہمیں نفرت، عداوت، بغض، ریاکاری، مکر و فریب، تکبر، حسد، لالچ اور بہرا روی کے زہریلے کانٹوں سے اپنے دامن کو بچانا ہوگا اور سب سے بڑھ کر لسانی، گروہی اور فرقہ واریت کی دیواروں کو گرانا ہوگا. موجودہ دور کے تباہ کن حالات میں واقعہ کربلا ہمیں بھولا ہوا سبق یاد کرواتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر ایک ابتلا کا دور ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. ایک شب غم ہے جس کے مقدر کے ستارے گردش ایام اور مسلمانوں کے شامت اعمال کے باعث کہیں سو گئے ہیں. پوری امت معاشی، معاشرتی، تہذیبی و تمدنی غرض زندگی کے ہر شعبے میں انتہائی تباہ کن صورتحال سے گزر رہی ہے. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اصل شریعت کو بھلا کر قسم قسم کے بدعات و رسومات اور خرافات میں کھو گئے ہیں. پیغام شہادت کو بلا کر بس یوم عاشوراء کو شہیدان کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں اور سال بھر خاندان اہل بیت کی اس عظیم ترین قربانی کے مقاصد اور اس کے اہداف کو کلی طور پر نظر انداز کرتے رہتے ہیں.
صرف رسمی طور پر یوم عاشوراء میں شہدائے کربلا کا تذکرہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عظیم قربانی کا حق ادا کر دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ماضی کے نقوش کو فراموش کر دیا ہے، اسلاف کی قربانیوں سے صرف نظر کر لیا ہے اور فانی دنیا کے لذات میں مشغول ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم ذلت اور خواری کے عمیق کی دلدل میں جا گرے ہیں۔ تاریخ اسلامی کا یہ المناک سانحہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نور نظر بطول اور سردار نوجوانان جنت ابو عبداللہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی زرزمین پر 10 محرم الحرام 61 ہجری کے دن جس سفاکیت اور درندگی کے ساتھ شہید کیا گیا، وہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم باب ہے، جب آپ اور 72 اہل بیت کے خون کی سرخی نے کربلا کی زمین کو لالہ زہر کر دیا تھا۔ اس معرکے میں وہ پاک نفوس شہادت کے مقام پر فائز ہوئے تھے جو عالم انسانیت کے لیے رونق و زینت اور مسلمانوں کے لیے شرف و عزت اور خیر و برکت کا باعث تھے۔ مردانگی و جمع مردگی، پاکیزگی و پاکبازی، تقدس و تقوی، اتباع سنت و شریعت اور دینی حمیت و شجاعت کا وہ گلدستہ تھے جو ساری دنیا کو منور کرنے کے لیے کافی تھے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو یہ نفوس قدسیہ کا قافلہ کوفہ کی سرزمین پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دین حق کی سربلندی کے لیے جام شہادت نوش فرما گیا۔ اس مقدس قافلے نے اپنے مالک سے اس کی رضا، اس کے نام کی بلندی اور اس کے دین کی فتح مندی کے لیے آخری سانس تک کوشش کرنے اور اس راہ میں اپنا سب کچھ مٹا دینے کا عہد کیا تھا۔ جب تک ان کے دم میں دم رہا اسی راہ میں سرگرم رہے، بالآخر اپنے خون شہادت سے اس پیمان وفا پر آخری مہر لگا دی۔ یہ فقط عظمت کردار کے دھب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں۔ جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم، اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ ہمیں اس واقعہ سے ایک سبق سیکھنا ہے کہ آزمائشیں تو دنیا کی امامت اور حیات جاویدانی عطا کرتی ہیں۔ اب اس واقعہ میں کس چیز کا غم، کیسا اظہار افسوس، کس بات پر ناکامی کی نوید، کون سا دکھ؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان کا مسئلہ نہیں کیا گیا؟ ان کے کلیجہ کو نکال کر چبایا نہیں گیا؟ یہ بھی تو ایک دردناک شہادت ہے، کیونکہ ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ کیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برسر عام سولی پر کھمبے پر چڑھا کر تیروں اور نیزوں سے چھلنی نہیں کر دیا گیا تھا؟ کیا اسلام کی سربلندی کے لیے اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر شہید نہیں کیا گیا تھا؟ کیا حضرت عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بردردی سے شہید نہیں کیا گیا؟ کیوں ان شہداء پر مرثیہ نہیں کیا جاتا؟ کیوں 10 محرم الحرام ہی کے دن جو 72 دیگر شہداء ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا؟ شہادت تو ایک انمول اعزاز ہے اور تم نے ان خرافات سے اس کی توہین کر دی ہے۔ شہادت تو خدائی انعام ہے جو دنیا کی امامت اور حیات جاویدانی عطا کرتی ہے۔ تم نے ان بدعات کے ذریعے اس کا مذاق بنا دیا ہے۔ شہادتیں رونے کے لیے نہیں ہوتی، اسلام کا چہرہ تو شہداء کے خون اور قربانیوں سے دمک رہا ہے۔ نہ ڈگمگائے کبھی ہم وفا کے راستے میں چراغ، نہ ڈگمگائے کبھی ہم وفا کے راستے میں چراغ، ہم نے جلائے وفا کے راستے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم شہیدان رائے حق کے پیغام کو اجاگر کریں، مقصد قربانی اور اس کی روح سے اپنے آپ کو متنبہ کریں۔ دیکھیں کہ شہدائے کربلا میں عین حق کے لیے ڈٹ جانے کا پیغام ہے، جبر و استبداد کے سامنے سینہ سپر ہونے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان کی بازی لگا دینے کا پیغام ہے۔ نامساعد اور ناموافق حالات میں حقاق حق اور ابطال باطل کا پیغام ہے۔ اسباب دنیاوی، مادی، ظاہری پر بھروسہ نہ کر کے دفاع حق کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینا اور اللہ پر یقین کامل کا پیغام ہے۔ مصائب کی شدت میں تلواروں کی جھنکاروں میں، نیزوں اور تیروں کے حملوں میں بھی احکام الہی کا پابند رہنا، میدان کارزار میں بھی نماز باجماعت ادا کرنے کا پیغام ہے۔ آج صرف شہید مظلوم کی محبت کا ڈھونگ رچانے والوں
شہادت حسین کے نام پر بدعات و خرافات کو رواج دینے والوں، نواسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر افراط و تفریق کے شکار ہونے والوں کو ذرا غور کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کیا شہادت حسین اور ہمارے اعمال میں ادنا مناسبت بھی پائی جاتی ہے یا نہیں؟ کیا شہادت حسین کے مقاصد اور موجودہ دور کے خرافات میں ادنا مناسبت بھی پائی جاتی ہے؟ یاد رکھیں، آج اگر ہم نے اس پیغام کو بلایا اور عظیم الشان قربانی کو تم نے فراموش کر کے ضائع کر دیا تو اس سے خطرناک جرم اور اس سے بڑا سانحہ اور اس سے بڑھ کر حوصلہ شکن اور یاس انگیز بات کوئی نہیں ہوگی۔ اگر شہیدان حق اور شہیدان کربلا پوری امت سے یہ سوال کر لیں کہ ہم نے جس دین کی روشنی کو عام کرنے کے لیے عالم جہاد کو بلند کیا، کیا تم نے اس خون شہیداں کا کوئی حق ادا کیا؟ کیا اسلام کے نفاذ کی کوشش کی؟ کیا خدا کی سرزمین پر بقائے اسلام کے لیے کوشاں رہے؟ تہذیب و معاشرت، تعلیم و تربیت، اخلاق و سیرت، قانون و سیاست میں کیا تم نے شریعت کی پاسداری کی؟ اگر حقیقت یہ نہیں ہے تو پھر خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے روبرو ہوگے؟ جس دین کے نفاذ کے لیے خاندان نبوت کے چشم و چراغوں نے اپنی جان آفرین اللہ کے سپرد کر دی، تم نے اس کا حق ادا کیا؟ آج کے زمانے میں دین اور ریاست کو علیحدہ کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ کچھ محض چند مراسم عبودیت اور حقوق العباد کو ادا کرنے کا نام ہی دین سمجھتے ہیں، اور حکومت کو دنیا داروں کا کام قرار دے کر ہر قسم کے سیاسی معاملات سے خود کو دور رکھتے ہیں۔ کچھ آمریت کو حل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہماری سیاسی جماعتوں کی اکثریت جمہوریت کے نام پر خاندانی موروثیت کو ہی مسلط رکھنے پر تلی بیٹھی ہے۔ ہمارا حکمران طبقہ قانون کی حکمرانی سے مراد عام آدمی کا احتساب، جبکہ خود اور اپنے خاندان کو اس سے مبرہ جان لیتا ہے۔ ایسا سوچنے والے سب حسینی فکر کے خلاف ہیں، یہ حسینی نہیں ہے۔ آج حسینی فکر کا درس دینے والے حسینی فکر کو بھول چکے ہیں۔ آج کربلا کے پیغام کو مسلکوں میں بانٹ کر تعصب کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی نے محض سینہ کوبی اور آنسو بہانے کو ہی اہل بیت سے محبت کا پیمانہ بنا لیا ہے، اور کوئی امام عالی مقام کی اس عظیم قربانی کو جو خالصتاً دین میں ملوکیت و موروثیت کے آغاز کو بھانپنے اور اس کے اسلامی معاشرے پر مرتب ہونے والے اثرات کو جانتے ہوئے دی گئی کو اجتہادی غلطی اور حب حکومت ثابت کرنے پر تلا بیٹھا ہے۔ ان ظالموں سے کہنا ہے کہ جن کے بارے میں میرے نبی کا ارشاد ہے کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان شہزادوں میں سے ایک جب اتنی بڑی قربانی دیتا ہے تو کیا اس کی یہ قربانی محض اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے؟ اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ دین کے نفاذ میں حکومت کی کس قدر اہمیت ہے، اور اچھی حکومت کے لیے ایک اچھے حکمران کی کس قدر ضرورت ہے، اور ایک اچھے حکمران کے لیے حکومت بدلنے کا اچھا نظام کس قدر ناگزیر ہے، اور ایک اچھے نظام کے حصول کے لیے حریت فکر کس قدر لازم ہے، اور حریت فکر کے لیے کردار کی بلندی اور ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرنا کس قدر ضروری ہے۔ اس لیے شہدائے کربلا کی یاد منانے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم گروہوں اور مختلف طبقات اور فرقوں میں تقسیم ہونے کی بجائے ملت واحدہ کے طور پر خود کو پیش کریں اور اپنے معاشرے سے ظلم و ناانصافی کا خاتمہ کر دیں۔ اسی میں ہماری بقا ہے، اور یہی کربلا کا پیغام ہدایت ہے۔ خوش آئے تجھے شہر منافق کی امیری، خوش آئے تجھے شہر منافق کی امیری، ہم لوگوں کو سچ کہنے کی عادت بھی بہت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔